بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کوئی نئی زبان سیکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی خفیہ کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا؟ ہاں بالکل، شروع میں نا سب کچھ بڑا اجنبی سا لگتا ہے، لیکن پھر اچانک آپ کے دماغ میں کچھ پیٹرنز بننے لگتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور وہ زبان پھر آپ کی اپنی بن جاتی ہے۔ آج ہم اپنے عربی بول چال کورس کے 35ویں سبق یعنی 35 سبق پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اردو عربی منتخب جملے۔ زبردست۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز ہم اپنی پہلی سلائیڈ سے کرتے ہیں، جہاں روزمرہ کے ارادوں کا ذکر ہے۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ جب ہمیں کسی بھی کام کے لیے نکلنا ہو تو سب سے بنیادی ضرورت جانے کا ارادہ ظاہر کرنا ہے۔ عربی میں اگر یہ کہنا ہو کہ مجھے ضرور جانا ہے تو جملہ ہے علی الذہاب۔ جی، لیکن میں یہاں تھوڑا سا الجھن میں ہوں۔ اگر کوئی صرف میں جا رہا ہوں کہنا چاہے تو وہ فعل استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ علیہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے یہاں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ عربی میں جب آپ کہتے ہیں علیہ تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے مجھ پر واجب ہے یا میری ذمہ داری ہے۔ اچھا، یعنی صرف جانا نہیں ہے، مجبوری بھی ہے۔ بالکل۔ اور جو دوسرا لفظ ہے الذہاب، اس کا روٹ ڈی این اے زا ہا با ہے، جس کا مطلب ہے جانا یا روانہ ہونا۔ صحیح، زا ہا با۔ تو آئیے اب ہم اس کی مسل میموری بناتے ہیں۔ ذرا محسوس کریں کہ زا ادا کرتے وقت آپ کی زبان کہاں لگتی ہے۔ میرے ساتھ اسے ایک ردھم میں ادا کریں، علیہ الذہاب۔ علیہ الذہاب۔ بہت اچھے۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس آواز کو اپنے منہ سے نکال کر دیکھیں۔ تھوڑے سے یقین اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہیں علیہ الذہاب۔ علیہ الذہاب۔ ایک بار پھر علیہ الذہاب۔ علیہ الذہاب مطلب مجھے ضرور جانا ہے۔ اچھا، اب جانے کے بعد اگلا مرحلہ کسی سے ملنے کا ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا جملہ ملاقات کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے، سآتی لزیارتک، جس کا مطلب ہے میں عنقریب تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ ہاں، اور یہ زیارت کا لفظ؟ ہاں، لفظ زیارت کا روٹ زود واو را ہے، جس کا مطلب ہے کسی کی طرف جھکنا یا اس سے ملنا۔ اردو میں بھی ہم زیارت کا لفظ بہت عقیدت سے استعمال کرتے ہیں نا؟ بالکل، زیارت کرنا ہم اردو میں بولتے ہیں۔ تو آئیے اس اپنائیت کے احساس کے ساتھ اس جملے کی دہرائی کرتے ہیں۔ سآتی لزیارتک، میں عنقریب تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ زبردست۔ تو روزمرہ کے ان ارادوں سے اب ہم قدرے گہرے اور شاید تھوڑے مشکل احساسات کی طرف چلتے ہیں اگلی سلائیڈ میں۔ جی، زندگی ہمیشہ سیدھی لائن میں تو نہیں چلتی نا؟ بالکل، کبھی کبھی کچھ سچائیاں بہت تلخ ہوتی ہیں، ان کے کنارے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ چبھتے ہیں۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عربی کا جملہ ہے قد یؤذی ذالک احیانا، جس کا مطلب ہے یہ کبھی کبھی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ الفاظ کی آواز سے ہی ظاہر کر دیتی ہے۔ اس جملے میں لفظ یؤذی پر غور کریں۔ جی، اس کی جڑ یا ڈی این اے ہے ازا یا۔ اردو میں بھی ہم اذیت یا ایذا رسانی کہتے ہیں نا؟ ہاں، اذیت، بالکل صحیح۔ تو جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کی آواز میں ہی ایک بوجھ سا ہے۔ اسے محض ایک فکرے کے طور پر نہیں بلکہ باقاعدہ ایک احساس کے طور پر ادا کریں۔ تو میرے ساتھ دہرائیں، قد یؤذی ذالک احیانا۔ قد یؤذی ذالک احیانا۔ بالکل ٹھیک۔ سنتے ہوئے بھی اسے خود سے دہرا کر دیکھیں، الفاظ کا اتار چڑھاؤ محسوس کریں۔ قد یؤذی ذالک احیانا۔ قد یؤذی ذالک احیانا۔ اور اسی گہری سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور جملہ ہے جو بظاہر اداس لگتا ہے لیکن دراصل انسان کو حقیقت سے جوڑے رکھتا ہے۔ جملہ ہے اتفکر کثیرا فی الموت، مطلب میں موت کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں۔ بالکل۔ عام طور پر لوگ اس موضوع سے کتراتے ہیں نا، لیکن فلسفیانہ اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنی فانیت کو یاد رکھنا آپ کو زندگی میں زیادہ فوکسڈ بناتا ہے۔ اس جملے میں لفظ اتفکرو بہت اہم ہے۔ اس کا ڈی این اے فے کاف رے ہے۔ تفکر یعنی غور و فکر کرنا۔ بالکل، یہ محض گزرتا ہوا خیال نہیں ہے بلکہ گہرا غور و فکر ہے۔ آئیے اس فکری گہرائی کو اپنی مسل میموری کا حصہ بناتے ہیں۔ پڑھیں، اتفکر کثیرا فی الموت۔ اتفکر کثیرا فی الموت۔ ایک بار پھر پورے دھیان کے ساتھ، فے
काफ रा की जड़ को जहन में रखते हुए अतफक्करु कसीरन फिल मौत। अतफक्करु कसीरन फिल मौत। बहुत खूब, अतफक्करु कसीरन फिल मौत। अतफक्करु कसीरन फिल मौत। मैं मौत के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। अच्छा, अब एहसासात की इस गहराई से निकलकर अगली स्लाइड पर हम रोजमर्रा गुफ्तगू में अपने यकीन और तरजीहात का इजहार करना सीखते हैं। जी, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं, तो अरबी में कहा जाता है ला अअतक़िदु ज़ालिका मुतलक़न, जिसका तर्जुमा है मैं इस पर मुतलकन यकीन नहीं रखता। बिल्कुल। यहाँ तो मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं आधी उर्दू ही बोल रहा हूँ। एतिकाद और मुतलकन ये दोनों तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इस लिहाज से तो उर्दू बोलने वालों का दिमाग पहले ही आधी अरबी के लिए वायर्ड है। ये एक बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन है। इसे हम लिसानियात में कॉग्नेट्स कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनका माखज एक हो। अच्छा, कॉग्नेट्स। जी, उर्दू बोलने वालों के दिमाग में अरबी रूट वर्ड्स का एक बहुत बड़ा जखीरा पहले से गैर फाल हालत में यानी डोरमेंट पड़ा होता है। आपको बस उन्हें एक्टिव करना है, मतलब गिरा खोलनी है। बिल्कुल। जैसे लफ्ज एतिकाद, इसकी जड़ ऐन काफ दाल है, जिसका मतलब है गिरा लगाना, यानी आपने दिल में पुख्ता गिरा लगा ली है। और मुतलकन यानी बिल्कुल, किसी शर्त के बगैर। वाह, क्या बात है। तो आइए इस इनकार की पुख्तगी को अपनी आवाज में लाते हैं। दोहराइए, ला आतक़िदु ज़ालिका मुतलकन। ला अअतक़िदु ज़ालिका मुतलकन। एक दफा फिर थोड़े एतमाद के साथ बोलें, ला आतक़िदु ज़ालिका मुतलकन। ला अअतक़िदु ज़ालिका मुतलकन। जबरदस्त। मैं इस पर मुतलकन यकीन नहीं रखता। और अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाए और आप बताना चाहें कि ये चीज़ बाकियों से बेहतर है, तो आप कहते हैं हाज़ा अफजल। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। जी, यहाँ रूट वर्ड फे जाल लाम्र है, फजीलत या बढ़तरी। जब कोई चीज अपने मियार में बढ़ जाए ना, तो वो अफजल हो जाती है। हाँ, फजीलत। बिल्कुल। उसका तलफ़ुज़ बहुत सादा लेकिन पुरकशिश है। मेरे साथ अदा करें, हाज़ा अफदलु। हाज़ा अफजलु। सुनने वाले भी इसकी मश्क करें, हाज़ा अफदलु। हाज़ा अफजलु। एक बार फिर, हाज़ा अफदलु। हाज़ा अफजलु। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यकीन और तरजीहात की बात तो हो गई। अब हम एक इंतहाई अहम समाजी पहलू की तरफ आते हैं, और वो है इस्तफसार करना, यानी दूसरों से सवाल पूछना। जी, सवाल करना भी एक फन है। बिल्कुल। जब आप किसी के रवैये पर हैरान हो, तो आप पूछते हैं लिमाज़ा तफ़अलु हाकज़ा, तुम इस तरह क्यों करते हो? सवालिया जुमलों में सारा कमाल आपके लहजे का होता है। अगर आप उसे बिल्कुल स्पॉट लहजे में पढ़ेंगे ना, तो ये सवाल नहीं लगेगा। हाँ, लहजा बदलना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें वो हैरानी, वो इस्तफसार झलकना चाहिए। आइए इस लहजे की प्रैक्टिस करते हैं। तसव्वुर करें आप वाकई किसी के अजीब काम पर हैरान हैं। मेरे साथ कहें, लिमाज़ा तफ़अलु हाकज़ा। लिमाज़ा तफ़अलु हाकज़ा। बेहतरीन। एक बार फिर इसी हैरत के साथ, लिमाज़ा तफ़अलु हाकज़ा। लिमाज़ा तफ़अलु हाकज़ा। एक दफा और, लिमाज़ा तफ़अलु हाकज़ा। लिमाज़ा तफ़अलु हाकज़ा। तुम इस तरह क्यों करते हो? अच्छा, अगला सवाल भी बहुत दिलचस्प है। हल ज़ुरतहु, क्या तुम उससे मिले हो? मुझे याद आ रहा है कि थोड़ी देर पहले हमने ज़ियारत का पढ़ा था। क्या इन दोनों का डीएनए यानी रूट वर्ड एक ही है? बिल्कुल। आपका दिमाग अब उन पैटर्न्स को पहचानने लगा है। यही जुबान सीखने की खूबसूरती है। जबरदस्त। दोनों का रूट जे वाओ रे है। ज़ियारत का मुस्तकबिल में मिलने का इरादा था, और ज़ुरतहु माजी का सवाल है कि क्या तुम उससे मिल चुके हो? अच्छा, यानी माजी और मुस्तकबिल का फर्क है। जी, आइए इस सवालिया अंदाज की मश्क करते हैं। हल ज़ुरतहु। हल ज़ुरतहु। एक बार और सवालिया अंदाज बरकरार रखते हुए, हल ज़ुरतहु। हल ज़ुरतहु। बिल्कुल ठीक, हल ज़ुरतहु। हल ज़ुरतहु, क्या तुम उससे मिले हो? अब बात करते हैं काम तलब करने और उसे तकसीम करने की। अगर आपको कोई काम चाहिए, तो अरबी का सीधा सा जुमला है आतनी अमलन, मुझे कोई काम दो। जी, इस जुमले में मुझे ला यानी अमल का रूट तो समझ आ रहा है, लेकिन काम मांगने के लिए आतनी क्यों इस्तेमाल हुआ है? आतनी का रूट आइन तौआ वाओ यानी अता है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ देना या नवाजना। अरबी कल्चर में काम को भी एक अता, एक रिस्क का जरिया समझा जाता है ना, इसलिए उसे बाकायदा तलब किया जाता है। वाह,
کیا خوبصورت سوچ ہے، عطا کے طور پر مانگنا۔ بالکل۔ تو اس جملے کو ایک پراعتماد لہجے میں دہرائیں، آتنی عملاً۔ آتنی عملاً، ایک بار پھر، آتنی عملاً۔ آتنی عملاً، ایک دفعہ اور، آتنی عملاً۔ آتنی عملاً۔ اور جب آپ کے پاس کوئی چیز ہو اور آپ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیں نا، تو اس کے لیے جو جملہ ہے اس کا ردھم مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا۔ اچھا؟ جملہ ہے انہا لک ولک ایضاً، بے شک وہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے بھی۔ اس جملے کے درمیان جو توقف ہے نا، وہ اسے بہت خوبصورت بناتا ہے۔ جی، زبان میں پوز یا ٹھہراؤ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنے کہ الفاظ۔ یہ ٹھہراؤ گفتگو میں ایک مسکراہٹ اور گرم جوشی پیدا کرتا ہے، جیسے آپ کمرے میں موجود مختلف لوگوں کو تحائف دے رہے ہوں۔ ہاں، ایک تمہیں اور ایک تمہیں۔ بالکل۔ آئیے اس ٹھہراؤ کے ساتھ اس کی مشق کرتے ہیں۔ انہا لکا ولکا ایضاً۔ انہا لک ولک ایضاً۔ ذرا چہرے پر مسکراہٹ لا کر سخاوت کے احساس کے ساتھ دوبارہ دہرائیں، انہا لکا ولکا ایضاً۔ انہا لک ولک ایضاً۔ ایک بار اور، انہا لکا ولکا ایضاً۔ انہا لک ولک ایضاً، بے شک وہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے بھی۔ اب چلتے ہیں انسانی ذہن کی یادداشت اور صلاحیتوں کی طرف، اگلی سلائیڈ پر۔ چلیں۔ جب انسان کے دماغ میں کوئی دھندلی سی یاد ابھرتی ہے تو وہ کہتا ہے اذکرو کانا ہونا کا شیء، مجھے یاد پڑتا ہے وہاں کوئی چیز تھی۔ یادداشت کی بات ہو اور عربی روٹ زال کاف را کی بات نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ذکر کا مطلب ہی یاد کرنا یا کسی چیز کو ذہن میں حاضر کرنا ہے۔ بالکل، ہم اردو میں بھی ذکر کرنا کہتے ہیں۔ جی، جب آپ کہتے ہیں اذکر تو آپ دراصل اپنے دماغ کے ان بند گوشوں میں روشنی ڈال رہے ہوتے ہیں جہاں یادیں محفوظ ہیں۔ آئیے اس دھندلی یاد کو الفاظ پہناتے ہیں۔ دہرائیے، اذکرو کان ہناک شیء۔ اذکرو کانا ہناک شیء۔ سوچنے کے انداز میں ایک بار اور، اذکرو کان ہناک شیء۔ اذکرو کانا ہناک شیء۔ پھر سے، اذکرو کان ہناک شیء۔ اذکر کانا ہناک شیء، مجھے یاد پڑتا ہے وہاں کوئی چیز تھی۔ اور اگر کوئی شخص کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے جملہ ہے لا یستطیع ھذا، یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں صلاحیت کے لیے لفظ یستطیع آیا ہے، جس کی جڑ تو واو عین ہے۔ اردو میں ہم اسے استطاعت کا لفظ بناتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی کام کے لیے درکار طاقت یا قابلیت کا ہونا۔ استطاعت، جی بالکل۔ آئیے اس کی دہرائی کرتے ہیں، لا یستطیع ھذا۔ لا یستطیع ھذا۔ واضح تلفظ کے ساتھ دوبارہ پڑھیں، لا یستطیع ھذا۔ لا یستطیع ھذا۔ ایک دفعہ اور، لا یستطیع ھذا۔ لا یستطیع ھذا، یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اب سامعین، ہم اساتذہ اور طالب علموں کی اس دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جسے ہم کلاس روم کہتے ہیں۔ کلاس روم کی یادیں۔ بالکل، کلاس روم کا ماحول نا زبان کا سب سے عملی اور بھرپور تجربہ ہوتا ہے۔ وہاں کی شکایات، اجازتیں اور بہانے ایک پوری الگ دنیا ہے۔ تصور کریں، ایک طالب علم تنگ آ کر اپنے استاد سے شکایت کر رہا ہے، یا استاد محمود یشغلنی اثناء الدرس، استاد صاحب محمود سبق کے دوران میری توجہ ہٹاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ایک کلاسک کلاس روم کا منظر ہے۔ یہاں نفسیاتی طور پر دیکھیں تو لفظ یشغلنی کتنا جامع ہے۔ اس کا ڈی این اے شین غین لام ہے۔ شغل مطلب کام میں لگانا۔ جی، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ میں مشغول ہوں، تو یشغلنی کا مطلب ہے کہ وہ میرے دماغ کو کسی اور کام میں لگا دیتا ہے یا میری توجہ ہٹا دیتا ہے۔ آئیے ایک شکایتی طالب علم کے لہجے میں اس کی مشق کرتے ہیں۔ یا استاد محمود یشغلنی اثناء الدرس۔ یا استاد محمود یشغلنی اثناء الدرس۔ بہت خوب۔ ایک بار پھر، یا استاد محمود یشغلنی اثناء الدرس۔ یا استاد محمود یشغلنی اثناء الدرس۔ بالکل ٹھیک۔ اب ذرا استاد کے رد عمل کو دیکھیں۔ استاد ایک جلال اور رعب کے ساتھ محمود کو تنبیہ کرتا ہے، لا تزج زملاءک یا محمود لا تضائقنی۔ محمود، اپنے ساتھیوں کو تنگ مت کرو، تم مجھے تنگ مت کرو۔ واہ، ڈانٹ پڑ گئی۔ جی ہاں، یہاں دو الگ الگ جذبات کے لیے دو روٹ ورڈز ہیں۔ تزج کی جڑ زا عین جیم ہے، یعنی ذہنی طور پر پریشان کرنا یا خلل ڈالنا۔
جبکہ تدائقنی کی جڑ زود یا قاف ہے، جس کا مطلب ہے تنگی پیدا کرنا، جیسے کوئی آپ پر دباؤ ڈال رہا ہو۔ اچھا، یعنی مسترب کرنا اور تنگ کرنا۔ بالکل۔ ایک بااختیار استاد کے لہجے میں اسے ادا کریں، لا تزج زملاءک یا محمود لا تضايقنی۔ لا تزج زملاءک یا محمود لا تضايقنی۔ ایک بار پھر اسی روب کے ساتھ، لا تزج زملاءک یا محمود لا تضايقنی۔ لا تزج زملاءک یا محمود لا تضايقنی۔ زبردست۔ کلاس روم میں نا ایک اور عام مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ بورڈ پر لکھی تحریر کا نظر نہ آنا ہے۔ اس کے لیے جملہ ہے انا لا ارا ما علی السبورہ واضحہ، میں تختہ سیاہ پر لکھائی کو واضح نہیں دیکھ سکتا۔ جی، یہاں لفظ السبورہ کا استعمال ہوا ہے جو بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کے لیے بولا جاتا ہے، اور واضحاً یعنی صاف اور روشن۔ بالکل، واضح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ آئیے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ لفظ السبورہ پر خاص زور دیں، انا لا ارا ما علی السبورہ واضحہ۔ انا لا ارا ما علی السبورہ واضحہ۔ ایک دفعہ پھر، انا لا ارا ما علی السبورہ واضحہ۔ انا لا ارا ما علی السبورہ واضحہ۔ بہترین۔ میں تختہ سیاہ پر واضح نہیں دیکھ سکتا۔ اب ہم کلاس روم میں اجازت طلب کرنے کے کلچر پر آتے ہیں۔ اگر گرمی لگ رہی ہو اور پنکھا چلانا ہو تو کہا جائے گا لو سمحت یا استاذو اشکر المروہ۔ استاد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پنکھا چلا دوں۔ مجھے اس جملے میں نا لو سمحتا نے بہت متوجہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک عام سا لفظ نہیں لگ رہا، بلکہ اس میں ایک گہری شائستگی اور تہذیب چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے عربی ثقافت کی ایک بہت اہم نس پکڑی ہے۔ لو سمحتا صرف ایکسکیوز می نہیں ہے۔ اچھا، سین میم ہا کی جڑ کا مطلب درگزر کرنا، سخاوت دکھانا اور وسیع ظرفی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لو سمحتا تو آپ دراصل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سخاوت اور وسعت ظرفی سے مجھے یہ اجازت دیں، یہ احترام کی انتہا ہے۔ واہ، اتنا گہرا مطلب ہے۔ جی بالکل۔ اور المروہ پنکھے کو کہتے ہیں۔ استاد اس کے جواب میں بہت شفقت سے اجازت دیتا ہے، نعم شغل المروہ، ہاں پنکھا چلا دو۔ ہاں، وہ بھی تو ضروری ہے سننا۔ اسے بھی دہرائیے، نعم شغل المروہ۔ نام شغل المروہ۔ پھر سے، نعم شغل المروہ۔ نام شغل المروہ۔ ہاں، پنکھا چلا دو۔ اچھا، کلاس روم سے جڑا ہمارا اگلا اور آخری جملہ وہ ہے جو ہر طالب علم دن میں کئی بار بولتا ہے، کمرے میں داخل ہونے کی اجازت۔ اوہ، سب سے عام جملہ۔ ہاں، هل يمكنني الدخول یا استاذ؟ استاد صاحب کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ روزمرہ بول چال کا سب سے کثرت سے استعمال ہونے والا جملہ ہے۔ یہاں الدخولو کا لفظ ہے جس کا روٹ دال خا لام یعنی داخل ہونا ہے۔ اس کی بھرپور مشق کریں کیونکہ یہ بہت کام آنے والا ہے۔ بالکل، داخلہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ دہرائیے، هل يمكنني الدخول یا استاذو۔ هل يمكنني الدخول یا استاذو۔ ایک بار پھر اسی ادب و احترام کے ساتھ، هل يمكنني الدخول یا استاذو۔ هل يمكنني الدخول یا استاذو۔ ایک دفعہ اور، هل يمكنني الدخول یا استاذو۔ هل يمكنني الدخول یا استاذ؟ اس کے جواب میں استاد جو مختصر سا لفظ کہتا ہے نا، وہ مجھے ایک پورا سمندر لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ استاد کہتا ہے نام تفضل، ہاں تشریف لائیں۔ جب کوئی عربی میں تفضل کہتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دل نکال کر سامنے رکھ دیا ہے۔ کیا یہ لفظ فضل سے نکلا ہے؟ آپ نے بالکل 100% درست اندازہ لگایا۔ یہی تو زبان کی روح تک پہنچنے کا ثبوت ہے۔ تفضل کا روٹ فے زال لام ہے۔ اچھا، وہی جو پہلے آیا تھا۔ جی، فضل کا مطلب ہے مہربانی، کرم یا عنایت۔ جب آپ کسی کو تفضل کہتے ہیں نا تو آپ اسے صرف اندر آنے کا نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اپنا فضل کریں، تشریف لا کر مجھ پر مہربانی کریں۔ یہ مہمان نوازی اور عزت دینے کا کمال درجے کا اظہار ہے۔ واقعی بہت ہی خوبصورت۔ اس خوبصورت لفظ کو پورے احساس کے ساتھ دہراتے ہیں، نام تفضل۔ نام تفضل۔ ایک دفعہ اور کھلے دل کے ساتھ کہیں، نام تفضل۔ نام تفضل۔ ایک بار پھر، نام تفضل۔ نام تفضل، ہاں تشریف لائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے 35ویں سبق کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بالکل،
آج ہم نے صرف جملے نہیں سیکھے، ہم نے ان کے روٹ ورڈز کے ڈی این اے کو سمجھا، مسل میموری کی بات کی اور ثقافتی تہذیب کو بھی محسوس کیا۔ میں اس سیشن کو سمیٹتے ہوئے گویا آپ سب سننے والوں سے براہ راست مخاطب ہو کر یہ آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہل لدیکم ای سؤال، کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ یہ ایک بہترین اختتامیہ ہے۔ آئیے سامعین کے ساتھ مل کر اس سوالیہ جملے کی دہرائی کرتے ہیں۔ ہل لدیکم ای سؤال۔ ہل لدیکم ای سؤال۔ ایک بار پھر، ہل لدیکم ای سؤال۔ ہل لدیکم ای سؤال۔ پھر سے پڑھیں، ہل لدیکم ای سؤال۔ ہل لدیکم ای سؤال۔ اور اس کے جواب میں ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ دعا دینا چاہیں گے، شکراً جزیلاً، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آئیے اس خوبصورت دعا کو اپنی زبان کا حصہ بناتے ہیں۔ دہرائیے، شکراً جزیلا، جزاک اللہ خیرہ۔ شکراً جزیلا، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک دفعہ پھر پورے اخلاص کے ساتھ، شکراً جزیلا، جزاک اللہ خیرہ۔ شکراً جزیلا، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عربی بول چال کا انٹریکٹیو سیشن۔ جانے سے پہلے میں آپ سب کے لیے ایک چیلنج چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چیلنج؟ کیا چیلنج ہے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ زبان دماغ کے نیورل پاتھ ویز بنانے کا نام ہے۔ یہ راستے صرف کاغذ پر لکھنے سے نہیں بنتے، یہ بولنے سے بنتے ہیں۔ آج آپ نے جو جملے سیکھے ہیں نا، ان میں سے کم از کم ایک جملہ آج ہی کی تاریخ میں ضرور استعمال کریں۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، آج جب آپ اپنے دفتر میں کسی دوست کے کمرے میں یا گھر کے کسی حصے میں داخل ہوں تو اردو یا انگریزی کی بجائے بس مسکرا کر کہیں، ہل یمکننی دخول؟ کیا بات ہے! یقین جانیں، سامنے والے کی حیرانی آپ کو وہ پر اعتماد احساس دے گی جو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ زبان کو اپنی سانس اور اپنی مسل میموری کا حصہ بننے دیں۔ بہت خوبصورت چیلنج ہے۔ مجھے امید ہے کہ سب سننے والے اسے ضرور آزمائیں گے۔ اور اگر آپ کو عربی سیکھنے کا یہ منفرد، گہرا اور منطقی انداز پسند آیا ہے نا، تو مزید اسباق کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ شکراً جزیلاً۔